بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماں کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں بتاؤں گا۔ علیم 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، لہذا بہت لاڈ اٹھائے گئے۔ بہت سالوں بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا، مگر علیم کی طرح لاڈلا نہ بن سکا۔ سارے گھر اور خاندان کا دلدار علیم تھا۔ ایف اے کے بعد علیم کو خیر بات کہہ کر ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کر لی۔ وہاں اس کی ملاقات صبا سے ہوئی۔ یہ ملاقاتیں پسندیدگی میں بدل گئیں، آخر کار شادی پر منتخب ہوئی۔ گھر کے کسی فرد کو صبا اور اس کے گھر والے پسند نہیں تھے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ صبا نے آتے ہی شوہر سے سب کچھ چھڑوا دیا، اسے لے کر الگ اپنے میکے کے پاس کرائے پر مکان لے لیا۔ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ علیم والدین سے ملنے آتا، پھر دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے اپنی شکل نہ دکھاتا۔ ماں بیچاری بیٹی کی راہ دیکھتی رہتی۔ یوں 6 برس بیت گئے۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے، مگر ممتا کی ماری ماں دن رات ان کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو صاحب اولاد کر دے۔ آخر کار خدا نے ماں کی دعا سن لی۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ بہو امید سے ہے تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بیمار ہونے کے بعد سفر کے قابل نہ تھی اور بہو آنے کی روادار نہ تھی۔ یوں ہی 7 ماہ بیت کے ایک دن اچانک انہیں زبردست ہارٹ اٹیک ہوا۔ 3 دن ایمرجنسی وارڈ میں رہنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو بیٹا بہو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے شوہر نے مجبوراً ہو کر بیٹے کے گھر فون کیا تو بہو نے کہا کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہے، کبھی آ جائیں گے، اور اپنی میاں کو فون کے متعلق نہ بتایا۔ آخر کار 7 دن بعد ان پر دوسرا اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرتے وقت بھی ان کی زبان پر علیم ہی کا نام تھا۔ جب والدین کی وفات کی خبر ملی تو علیم اکیلے ہی آیا اور مجھے بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی، اس نے یہ گلہ کیا، جو اب سنے بنا ماں کی تدفین کے بعد واپس چلا گیا۔ گھر والوں پر جو بیتی وہ الگ داستان ہے، مگر پھر ان کے احتساب کا دورہ شروع ہوا۔ 2 ماہ بعد ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی دیر پہ صابر نہ ہو سکی، کیونکہ بچے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی صبا گلے کے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ ساتھ ہی اس پر ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ بچے کو اسے دور رکھنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا اس کی بیماری کے وارث بچے کو بیمار کر دیں گے۔ جو بچہ اسے جدا کر دیا گیا، وہ اپنے بچے کو صرف دور سے دیکھ سکتی تھی، مگر پیار نہیں کر سکتی تھی، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ بچے کو چھونے پیار کو تڑپتی مگر کر نہ سکتی۔ یوں تڑپتے ہوئے 2 سال بعد ہسپتال کے بستر پر اس نے دم توڑ دیا۔ اب علیم اپنے بچے کے ساتھ اکیلا رہ رہا ہے، کیونکہ بہن بھائیوں اور باپ کو خود اس نے چھوڑ دیا۔ اب کس منہ سے ان کے پاس جائے اور اپنا دڑکا کیسے سنائے؟ دکھ تو صرف اپنے ہی سنتے ہیں، جب خود ہی اپنوں سے کنارہ کر لیا جائے تو کسی کا کیا قصور؟ اب وہ ماں اور بیوی کو قبروں پر جاتا، ماں سے معافی مانگتا اور بیوی کی بخشش کے لیے کڑکڑاتا۔ دعا کریں کہ ماں اسے معاف کر دے تاکہ اس کی بیوی اور اس کی خطائیں معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، آمین۔ میری سب سے التجا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کریں، انہیں ادب سکھائیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ معاشروں کا مہذب فرد بن سکیں اور والدین کی عزت کو ہر چیز پر مقدم جانیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نبھائیں اور اولاد کی تربیت توجہ کریں تو آئندہ کوئی علیم جیسا شخص پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔